اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود پیش کرا۔ یہ باقاعدہ قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنو کو خطاب کر۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا رشتہ جڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایمان ہمیں نصیب ہی ہوتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ اپنا رشتے کے سبب ہمیں ایمان کی پختگی نصیب ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا پختہ رشتہ ہوگا، اس لیے کہ ہمیں اللہ کا تعارف کرایا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کی ذات کا تعلق، ہمیں اللہ کی ذات کے متعلق معلوم ہی ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا گہرا کسی کا قلبی تعلق بنے گا، اتنا وہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ اس کا تعلق بنے۔ بات اسی لیے ہر جگہ یہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ بھی اسی لیے فرمایا اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اتباع کرو۔ تو یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جیسے کل بھی آپ کو وہ آیت سنائی تھی، اگر کسی معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے تو ثم لا تکونوا حرجا مما قضیت وسلموا تسلیما، ہمیں حضور کا فیصلہ مل جائے کسی میٹر میں، کسی معاملے میں، تو حضور کے فیصلے کے ساتھ انحراف کرنے کا یا اس سے علیحدہ ہونے کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہم اپنی سوچ، اپنے اختیار، اپنی مرضی یا اپنے فلسفے کو اگر اپنائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ نہیں بنے گا، یاد رکھیں۔ اس لیے اللہ نے واضح فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، اتباع کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف بھی کر دے گا ساتھ ہی ساتھ۔ تو یاد رکھیں نجات تو تبھی ہوگی نا، اب انسان تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، غلطیاں تو ہر بندے سے ہوتی ہیں، ان غلطیوں کا انسان سے ہو جانا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے، لیکن غلطیوں پر اللہ سے معافی چاہنا، اللہ سے استغفار کرنا، اس کے لیے بھی آپ کو وہ قرآن پاک کی آیت سنائی تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، آپ اگر یہ اپنے جانوں پر نفس پر ظلم کرنے کے بعد جاؤگا، آ جاتے آپ کے پاس، کس کے پاس؟ محمد رسول اللہ کی خدمت میں آئے تھے، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی چاہتے، واستغفر لهم الرسول، تو اس معافی کی درخواست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش فرما دیتے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ تو جتنا بھی قرآن میں سے جتنی آیات کو آپ پڑھتے جائیں گے، ان ساروں کا مغز یہی بنتا ہے کہ ہمیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن جانا، ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرنی ہے، ہمیں حضور کی محبت بھی اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہے، کہ حضور کی محبت ہی اصل میں اللہ کی محبت کا راستہ ہے، حضور کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کا راستہ ہے۔ تو وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر معاملے میں حتی الوسع کوشش کریں کہ اللہ کے رسول کی
سنت مطہرہ پر عمل کریں۔ یہی کمال ہے تصوف کا۔ صوفیاء کرام ہر چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرتے تھے، اس سے انہیں قرب رسول ملتا ہے۔ قرب رسول آٹومیٹکلی قرب الہیہ پر جا کر منتج ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یعنی قرب رسول کا نتیجہ یہ ہے کہ قرب الہی ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جدھر سے بھی بات پڑھنا شروع کریں گے بات ہی، اسی لیے یہ جو صوفیاء اکرام ہیں، یہ انہوں نے جب یہ اپنے وہ لطائف کو منور کر لیتے ہیں، روح میں طاقت پیدا کر لیتے ہیں، تو روحانی بیعت صرف یہی وجہ ہے کہ روحانی بیعت کرائی جاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شخص کے ساتھ وہ رشتہ بن جائے، وہ ایسا تعلق بن جائے جو خود اسے حضور کی محبت کی لذت دے دے، خود حضور کے ساتھ اس کا اپنا رشتہ بن جائے جو اسے قرب الہی دے دے گا۔ تو یاد رکھیں، یہ جو صوفیاء یہ کام کرتے ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ سارا قرآن کا مدعا اور مقصود ہی ہے۔ قرب الہی اس کے سوا ہے ہی نہیں ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب جاتے ہیں، اور قریب صرف حضور کی سنتوں پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا دل و جان سے، خوشی سے۔ ثم لا تکونوا حرجا مما قضیت، پھر ان کے دلوں میں ذرا رتی بار بھی وہ حرج نہ محسوس ہو، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ان کے دلوں میں ذرا بھی کوفت نہ محسوس ہو۔ اگر کوفت کا کوئی ایک ذرہ بھی پایا گیا تو وہ بھی اس درجے کا عمل قبول کرنے کے لیے وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ ثم لا تکونوا حرجا مما قضیت، جو حضور نے فیصلہ فرمایا اس پر ذرا اس کے دل میں ذرا رتی بار تکلیف یا اس میں وہ جو کوفت کا عنصر ہے وہ نہ پایا جائے۔ وَيُسَلِّمُ تسلیما، بلکہ اس کو اس طرح تسلیم کرے کہ دل و جان سے، خوشی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع خوشی سے، دل کی پسند سے، یہ کرنا اصل میں ایمان ہے۔ اس چیز کو پختہ کرنے کے لیے روحانی بیعت کرائی جاتی ہے، اور روحانی بیعت کا اثر یہ ہوتا ہے جب آپ کی روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتو کے ہاتھ میں ایک ان کے امتی کا ہاتھ چلا جاتا ہے، تو پھر وہ قرآن نے فرمایا نا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، فرمایا یبایعون اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر، فمن نقص فانما ينقص على نفسه، فرمایا پھر اگر یہ حضور کے ساتھ عہد وفا لگ جانے کے بعد، بن جانے کے بعد پھر بھی کوئی اس عہد وفا کو کمزور کر دے یا توڑ دے، فمن نقص فانما ينقص على نفسه، تو اس نے یہ جو پیچھے قدم کھینچ لیا کہ خود اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ ومن اوفا، اور جس نے وفا کی، یہ ہے اصل کمال، تو یہ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اس عہد کی وفا کی، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کی اتباع کا جس نے عہد کیا تھا، جس نے وہ عہد وفا کیا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، پھر اللہ فرماتا ہے اللہ اس کو پھر اجر عظیم دے گا۔ اب عظیم بہت بڑا، اب اللہ کے یہ اجر عظیم اللہ نے اپنے حساب سے کہا ہے بڑا، اب اللہ کے نزدیک بہت بڑا کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، وہ کتنا ہوگا، یہ پھر اللہ ہی جانتا ہے، انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ روحانی بیعت یہ اصل بنیاد ہے رشتے اور تعلق کی حضور کے ساتھ، اور اس کا حصول یہ آپ کا اس بات کی گارنٹی کر لینا ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ ایمان کو ہوگا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
روحانی بیعت کرے، اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا سب، وہ کامیاب و کامران یہاں سے لوٹے گا۔ ہمارے جی کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو تو 2-4 منٹ۔ جی یہ روحانی بیعت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو اس بات کو بتانے کے لیے مختصر یہ پھر سے بتانے پڑتے۔ ویسے اگر ویڈیو سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جسم اور روح دو علیحدہ مختلف چیزیں ہیں، اور میں اور آپ دو چیزوں کا مرکب ہے، ہم کمپاؤنڈ ہے۔ ایک ہمارا جسم ہے، فزیکل باڈی ہے، ایک اس کے اندر روح ہے۔ یہ جو فزیکل باڈی ہے یہ اور یہ جو اس کے اندر روح ہے، یہ دونوں مل کر انسان کہلاتا ہے بندہ۔ یہ روح کا رشتہ اس فزیکل باڈی سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں اس کا نام بھی چھن جاتا ہے، اور اس کو میت ہی کہتے ہیں۔ جی جنازہ کدھر ہے، جی میت کدھر ہے، جی میت کدھر رکھی ہے، جی کہاں جانی، اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ ہے وہ ڈسکنیکٹ ہونا ان دونوں کا۔ تو یہ جو روح ہے اس کے جو حواس ہیں، سینسز ہیں، جن سے وہ امور آخرت کی، قرب الہی کی فیلنگز کو پہچانتا ہے، قرب رسول کی فیلنگز کو لیتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جسم کے اپنے سینسز ہیں، اور جسم مادی جسم ہے تو اس کے سینسز مادی ہیں۔ یہ جس طرح مادی چیزوں کو اپنی طرف، مادی چیزوں کے فوائد اور نقصانات کو اپنے سینسز کی وجہ سے حاصل کرتا ہے، اسی طرح روح جو ہے اپنے اخروی فوائد اور نقصانات سے واقف ہوتی ہے۔ اگر روح کے لطائف جو ہیں، یہ جو پوائنٹس جن پر ذکر ہم کرتے ہیں، یہ روح کے سینسز کی لوکیشن ہے، جو اس روح چکے اس وجود کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ ایک نورانی جسم ہے تو اس کے سینسز کی جو لوکیشن ہے وہ جسم پہ آپ کو بتا دی گئی ہے، سینے میں، دل جو ہے لیفٹ سائڈ میں جہاں ہارٹ ہوتا ہے اسی جگہ، اور دوسرا رائٹ سائڈ میں، تیسرا ادھر وہ نقشہ بھی دیا ہوا ہے اس میں، اس کو آپ غور سے دیکھ لیں، پڑھ بھی لیں۔ تو یہ 5 لطائف سینے کے ہیں، اور ایک روح اور ایک خاص اپنا نفس اور سلطان اذکار، یہ دو جو ہے ایک کا پیشانی پر اور ایک کا پورے وجود پر خیال کر کے ذکر کرنا، اور پورے وجود کے ذرات کو ارادے سے اپنے کوشش کر کے ان پر ضربیں لگا کر ان کو روشن و منور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ان پر کرنا۔ یہ 7 اس طرح لطائف بن جاتے ہیں۔ یہ اصل میں 7 لطائف نہیں ہیں، لطائف تو 5 ہی ہیں، لیکن ان کو بھی لطائف کہہ دیا جاتا ہے چونکہ ان پر بھی وہ لطیف ہی انداز میں محنت ہوتی ہے، تو اس لیے بھی لطائف کہہ دیا جاتا ہے۔ بعد میں آہستہ آہستہ آپ کو وہ ساری بات تفصیل بھی بتا دی جا سکتی ہے۔ ابھی سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ یہ جو روح ہے جب اس کے لیے لطائف روشن اور منور ہو جاتے ہیں تو منازل سلوک، کچھ منازل ہیں، کچھ ڈیسٹینیشنز ہیں جس پر اس روح کو آگے چلایا جاتا ہے، اور جب ان ڈیسٹینیشن سے روح گزر کر وہ برکات الہیہ کو پاتی ہے، اللہ کا نور کو، جس نور سے یہ بنی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، سوال قرآن میں ہوا کہ روح کیا چیز ہے، فرمایا روح اللہ کے رب کا، میرے رب کا حکم سے ہے۔ امر اللہ کی صفت ہے، اللہ الخلق والامر، کیا اسی کا خلق اور اسی کا امر نہیں ہے؟ قرآن میں یہ موجود ہے۔ تو وہ چونکہ عالم امر کی مخلوق ہے، عالم امر وہ جگہ ہے جہاں نور ہے، جہاں مادہ نہیں ہے، میٹر نہیں ہے، تو وہ اس کو وہ فیڈ اور اس کی غذا اور دوا بھی وہی مادہ ہے جس سے وہ بنی ہے تخلیق، یعنی اللہ کے نور سے بنی ہے۔ تو وہ جب روح میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، روح کو منازل انشاءاللہ کرا دیے جاتے ہیں، تو پھر روح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر حضور کی روح پرفتوح کے ساتھ اس روح کا روحانی بیعت کرائی جاتی، اور یہ سارا صرف زبانی جمع تفریق نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے، عمل ہے، نہ یہ ایک دن میں ہوتا ہے، نہ ایک دن میں کیا کرایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ مناظر سلوک طے کر کے جب اس کو روح کو وہ پرواز کی قوت اور روح کی وہ اپروچ پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر یہ شیخ کی اجازت سے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے
ان سے بیعت کرائی جاتی ہے. اور یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں ساری کائنات کے روحانی معلم بھی ہیں اور روحانی برکات اور بلیسنگز کو تقسیم کرنے والے بھی حضور ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جو اللہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، آپ کو بھیجا گیا شاہد اور مبشر بنا کر کے. شاہد ہوتا ہے جو گواہ ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تمام قیامت تک کے انسانوں کی گواہی ہے. حضور صرف اس وقت کے لوگوں کی گواہ نہیں تھے، شاہداں و مبشر، اسی طرح بشارت دینے والے وہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے بشارت کا سبب نہیں تھے، قیامت تک کے انسان جو حضور کی اتباع کریں گے ان کے لیے حضور کی ذات مبشر ہے، بشارت دینے والی. شاہداں و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے اور سراج منیرہ چمکتا ہوا چراغ ہیں آپ، تو روشنیاں بکھیرنے والا چراغ ہے آپ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ روح کی بیعت ہو جاتی ہے تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق، ایسا تعلق ہوتا ہے جو محسوساتی ہوتا ہے. معلومات ہونا اور چیز ہے اور محسوس ہونا اور چیز ہے. وہ جو محسوساتی تعلق ہے پھر اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. وہ جو علامہ صاحب نے کہا نا، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا. یہ بات فوری طور پر شاید آپ، چونکہ یہ محسوسات کا فیلڈ ہے، تو محسوسات جو ہے وہ جب تک آپ کو خود محسوس نہیں ہوں گی، آپ میرے بتائے ہوئے پر آپ کو شاید اس طرح سمجھ بھی نہ آئے. لیکن یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے، جہاں خوشبو ہوتی ہے وہاں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود خوشبو محسوس کراتی ہے. جی جی انکل، کوشچن ہے کہ کیسے پتا چلے کیسے یہ پتا چلے کہ روح میں وہ قوت پیدا ہو چکی ہے؟ یہ بیٹے، یہ جو استاد ہوتا ہے نا، یہ اس کی اصل میں تصوف میں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، دو نہیں بلکہ تین چاہیے جو لازمی چیزیں چاہیے. یہ جو فن ہے، فن تصوف یا قرب الہی کا جو شعبہ ہے، اس میں سب سے پہلی چیز چاہیے کہ یہدی الیہ من ینیب. یہ سارے بہت غور سے سن لیں اور اس کو پلے باندھ لیں. یہ میری بات نہیں ہے، میں قرآن کی باتیں بتاؤں گا. قرآن سے وہ فاؤنڈیشنز جو جن فاؤنڈیشنز کی بیس پر قرب الہی اور قرب رسول ملتا ہے وہ خود اللہ کی کلام میں موجود ہے. یہدی الیہ من ینیب، پہلی بات تو ہے کیونکہ یہ قرب الہی ہدایت ہے، اور ہدایت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کی خواہش سے کوئی بندہ اس فیلڈ میں آئے، قرب الہی کی خواہش پیدا کرے دل میں. اللہ پاک فرماتا ہے ہدایت میں اس کو دیتا ہوں من انابا الیہ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے. انابت فعل قلب کا ہے، قلب و باطن سے، وہ دل سے ایک سوچ اس کو آئے، ایک نیت ہے. چونکہ حدیث مبارکہ میں سب لوگ آپ جانتے ہیں، حدیث مبارکہ کی کتب میں پہلی حدیث ہی ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر. تو نیت ارادہ بندے کا اپنی عمل ہے جس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. میرے دل میں کیا ہے یہ میرا رب جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. آپ کے دل میں کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، یہ آپ جانتے ہیں، آپ کا اللہ جانتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے ریکوائرڈ ہدایت کے لیے، قرب الہی کے لیے، کہ آپ کے دل میں یہ خواہش پھوٹے، چشمے کی طرح پھوٹے کہ اے اللہ میں تیری محبت چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اے اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں،
اے اللہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہتی ہوں، میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے قرب کو پانا چاہتی ہوں۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھا کلمہ، اس کو اس کی معلومات میں یہ کلمہ ہم سب نے ایک ہی جیسا پڑھا ہے نا، تو یہ سب کا ایمان ہمارا ایک ہی جیسا ہونا چاہیے نا، کلمہ جو ایک ہی پڑھا ہے، الفاظ جو وہی ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ آپ جانتے ہیں سب کہ ایمان کی کوانٹٹی یا ایمان کی درجات اس کلمہ ہی کو سارے پڑھتے ہیں، لیکن ہر بندے کا ایمان اللہ تعالیٰ۔ اگر اس بات کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم مراقبات کراتے ہیں، اس میں پہلا مراقبہ احدیت ہے، کہ کلمے میں بھی پہلی بات لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اب یہ حرف تو چار ہی ہیں، لا الہ الا اللہ، چار حرف ہیں کہ کوئی معبود نہیں، معبود کہتے ہیں ٹو ہوم ٹو بی ورشپ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر اللہ۔ اب معلومات کے حوالے سے ہم سب کا علم ایک جیسا ہے، لیکن کیا مسلمانوں کی 90% آبادی اللہ کی عبادت کرتی ہے؟ سارے معبود تو ہم نے پرے کر دیے تھے، لا الہ کہہ کر سارے معبودوں کو ہم نے ٹھوکر مار دی کہ کوئی معبود نہیں۔ بات کی تھی الا اللہ، ایک اللہ ہے۔ یہ ساروں نے کلمہ یہی پڑھ کے مسلمان ہوئے نا، سارے یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو وہ جو ایک اللہ انہوں نے ایک معبود بنایا تھا، اس ایک کی پرستش کرتے ہیں؟ اس معبود کی عبادت کوئی کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ جو کرتے ہیں وہ بھی حاضر نہیں ہوتے اللہ کے سامنے۔ تو جو سر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ زبان سے مقدس جملے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وجود وہ مقدس حرکات کر رہا ہوتا ہے ادب و آداب کی، جس میں اللہ کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے سجدے کر رہا ہوتا ہے، ماتھے ٹیک رہا ہوتا ہے، لیکن دل غائب ہوتا ہے درمیان، خیال توجہ کوئی نہیں ہوتی اللہ کی طرف۔ جس کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں اس کا دھیان ہی کوئی نہیں ہوتا، دھیان کسی اور بار اپنے کسی کام کاج میں لگا ہوا۔ تو یہ جو دل کا متوجہ اللہ نہ ہونا، جبکہ آپ نے وجود کو بار وضو کروایا تھا، مسجد میں لے گئے تھے یا کہیں مسلح پر لے آئے تھے، سارے وہ ہاتھ اوپر اٹھائے تھے، سب چیز کو پیچھے پھینک دیا تھا، پھر پیچھے پھینک کر پھر اسی کی طرف متوجہ ہو رہے دنیا کے امور کی طرف۔ یہی چیز یہ مراقبہ احدیت میں جب ہم کراتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ آپ کے قلب و باطن کو کچھ سپیس ایسی ملے اس 24 گھنٹے میں جس میں وہ اپنے ایک معبود کی طرف متوجہ ہو اور اس کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ کیفیت تو معلومات میں تو لا الہ الا اللہ سب کا ایک جیسا ہے، لیکن محسوسات میں ہر ایک کا لا الہ الا اللہ ایک جیسا نہیں ہوتا، جبکہ ہمیں وہ اچیو کرنا ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے کہ اللہ کو معبود واحد اس کا دل مانے بھی اور جانے بھی۔ اس کو صرف ماننا کافی نہیں ہے، اس کو جاننا بھی کافی۔ اسی طرح اللہ کا دوسرا مراقبہ معیت ہم کراتے ہیں جب، یہ دوسرا سبق ہے اور اس میں قرآن کی آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اللہ فرماتا ہے، خود اپنے بارے میں اللہ ہمیں خود بتا رہا ہے کہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی ہو تم۔ اب یہ قرآن کی آیت کا جو ہو سکتا ہے عربی نہ کسی کو آتی ہو، لیکن وہ کون سا مسلمان ہے جس کو یہ علم اس کے میں نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہر جگہ ہے؟ تو علم میں تو ہم سارے برابر ہو گئے نا، تو علم میں برابر ہو کر محسوسات میں پھر کیوں برابر نہیں ہوتے؟ اگر علم میں برابر ہیں تو محسوسات میں بھی تو برابر ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو فیلنگز ہیں یہ ایک ہے معلومات اور ایک ہے محسوسات۔ تو محسوسات کی جو ہے ان کو فیلنگز کہتے ہیں، اور فیلنگز کو کریٹ بنانے کے لیے بھی محنت چاہیے ہے۔ فیلنگز ریکوائرڈ ہے، آبجیکٹو فیلنگز ہے، اب ان کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نہیں ہے ہمارے پاس تو پھر محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت مبارک ہے جو یہاں تک یہ فیلنگز آپ کو دے دے۔ وہ مطلوب اور مقصود ہو یا نہ ہو، لیکن مطلوب اور مقصود وہ فیلنگز ہیں، وہ مسٹ۔ اس کے بغیر ایمان نہیں۔ ایمان فیلنگز کا نام ہے، ایمان معلومات کا نام نہیں۔ معلومات تو ہم بچے کو پڑھا دیتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہر بچے کو ہم وہ یہ سینٹنس جملہ پڑھا دیتے ہیں۔ اس جملہ پڑھنے پڑھانے میں سب برابر ہیں، لیکن اس کے اندر جو میسج ہے
وہ دل کے اندر آنا ہے، دلوں نے اسے فیل کرنا ہے، وہ فیلنگز ہر ایک کی بکھری بکھری علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو قرب الہی کا یہ جو شعبہ ہے، یہ جو محنت مشقت ہم کرتے ہیں، یہ مراقبات جو کرتے ہیں، یہ اصل میں تدبر فی القرآن ہے۔ قرآن کی آیتوں میں کھو جانے کا نام مراقبہ ہے۔ تو یاد رکھیں ان چیزوں کو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ایمان کی لذت کو ہم پانا چاہتے ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو ہم صرف الفاظ کے نہیں ہیں، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا۔ غواص کو مطلب ہے صدف سے یا گور سے، پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنوں میں، وہ عقل جو پا لیتی ہے شعلے کو شرر سے۔ تو وہ عقل سلیم ہوگی جو کسی میسج کو، اس کے اندر جو میسج ہے کسی چیز میں، اس میسج کو فیل کر لے۔ تو جو ہمارا یہ جو قرآن ہے، یہ سارا ذالک ذکر لمن کان لہ قلب، اللہ کہتا ہے قرآن یہ ہے ہی ذکر اس کے لیے ہے، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو۔ تو کیا یہ جو ہارٹ ہے، یہ ہارٹ تو سب کے پاس ہوتا ہے، تو وہ دل جو روح کا وہ سینسنگ یونٹ ہے، جو روح کے سینسز کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ جس طرح مادی جسم کے سینسز کا ہیڈ کوارٹر برین ہے، اسی طرح روح کے جو سینسز ہیں ان کا ہیڈ کوارٹر، اس کی لوکیشن یہ دل والی جگہ، اس لیے اس کو دل کہہ دیا جاتا ہے اصل میں وہ ڈیوائن کمپوننٹ ہے۔ تو جی یہ ہے وہ ریزن، یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے ہم یہ مراقبات، یہ ذکر خفی، یہ قرب الہی کی بات کرتے ہیں کہ وہ محسوسات ہمیں مل جائیں، ایمان کی لذت ہمیں آ جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو عبادات، پھر آپ کو معبود واحد کی عبادت کرتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہو۔ ورنہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز کی بات ہے، اللہ نے کی، پہلا سپارہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ ان کے لوگوں کے لیے بڑا بوجھ ہے، لیکن یہ نماز کس کے لیے بوجھ نہیں؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو خشوع رکھتے ہیں۔ خشوع فعل، خشوع محسوسات کو کہتے ہیں، اور خشوع قلب محسوس کرتا ہے۔ جی انکل ایک کویسچن ہے گلرخ کا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں اور جی وہاں جی جی ذکر تو نہیں کر سکتی، پر جی 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 میں سمجھ گیا۔ ذکر سن رہی ہیں، پر شی سیڈ دیٹ ان کو اپنی ان کو ہیوی لگ رہا ہے، جی ٹھیک نہیں لگ رہا، سو وہ آپ سے جاننا چاہتے تھے کہ ہاؤ شوڈ شی پروسیڈ۔ ہیوی لگ رہا ہے؟ جی I'll tell you exactly کیا لکھا ہے جی۔ I'm a bit uncomfortable because after zikr I'm uncomfortable. وہ اصل میں نا یہ جو ذکر ہے نا، اس کے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہ جو کہتا ہوں نا کہ اس کی انرجی کو ابزارب کرنے کے لیے you have to make also effort also۔ یہ جو جسم کو میں کیوں آپ کو کہتا ہوں جسم کو بھی ذرا ہلا کے زور سے کریں گے تو جلدی وہ آپ کے اندر وہ ability to absorb the energy of the ذکر وہ پیدا ہوتی۔ تو چونکہ ایک ابھی وہ اس سٹیج میں نہیں آئی ہے نا کہ وہ بغیر حرکت کے بھی ان کے اندر وہ ابزارب، وہ کہتے ہیں نا سمندر پی جائے اور ڈکار نہ مارے، وہ کیفیت ذرا دیر میں آتی ہے نا، وہ جلدی جلدی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی کوئی بات نہیں۔ وہ ہیوی ہے نا، وہ انوارات کا بوجھ ہوتا ہے، تو چونکہ جسم نے ایفرٹ نہیں کی ہوئی ہوتی تو اس لیے وہ اس کو ابزارب کرنے میں ذرا لوڈ سی محسوس ہوتی۔ انوارات کا اپنا بوجھ، آپ کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اونٹنی پر سوار تھے نا، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، تو عین اس صورت میں وہی آنا شروع ہوئی۔ جب وہی آئی تو اونٹنی بیٹھ گئی نیچے، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی جس طرح آپ وہ غنودگی کا شکار ہو جاتے۔ اب وہی میں وہ نور تھا نا، والذی انزل وہ نزل علی قلبک لتکون من المنذرین، قرآن تو سارا قلب اطہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا تھا، تو حضور کے قلب پر وہ جب کلام الہی نازل ہوتا تھا تو خود حضور کی فزیکل کنڈیشن یہ ہو جاتی تھی کہ آپ کے جیسے وجود میں جان ہی کوئی نہیں رہے، اور وہ جیسے بندہ ایک نیند اور غنودگی میں نہیں چلا جاتا جس طرح، وہ اس طرح اس کیفیت میں آپ چلے جایا کرتے تھے۔
جب آپ کی وہ ختم ہوتی ہے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوتا ہے، ایسے جیسے وہ یعنی گرمی سے بندے کا چہرہ سرخ لال نہیں ہو جاتا، اس جی طرح ان کی کنڈیشن ہو جاتی. تو جہاں بھی انوارات کا بوجھ آئے گا تو اب ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ بندے کے اپنا اس کی اندر ابزاربنگ انرجی یا کتنی اس میں پاور ہے. تو یہ چونکہ ذکر میں تو بہت پاور ہے نا، یہ تو اللہ کا احسان ہے نا اس میں، تو اس میں کوئی بات نہیں، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ وقتی ہوئے گا، ٹھیک ہو جائے گا. جی انکل. ہاں جی. Anybody else? کسی کا کوشچن؟ جنہوں نے بیعت روحانی کا پوچھا ان کو سمجھ آ گئی ہے بات کچھ؟ نیلم یو کین انمیوٹ یور سیلف اگر آپ چاہیں تو. اگر اینی تھنگ اسٹل سمجھنے کی ہے تو بے شک سمجھنا. قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس سوال کرو اہل ذکر سے کہ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو. یہ السلام پوچھنا علیکم. آپ کا بیٹے حق ہے، جس چیز کی سمجھنا ہے آپ ضرور پوچھیں. میرے اندر جتنی ایبلٹی ہوگی I'll try to satisfy you people. السلام جی علیکم. انکل دیر از آسما اظہر جو آپ سے کچھ ہاں پوچھنا جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی انکل سوری، ہو سکتا ہے آواز کٹے، میں بھی آفس جا رہی ہوں، راستے میں ہوں. میں جرمنی میں رہتی ہوں. مجھے جو ہے گھبراہٹ ہو رہی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے. اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے. اور شالنی بہت شکریہ یہ پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے. اور میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ میرے لیے خاص دعا کیجیے گا. میں نے ابھی نیا جوائن کیا ہے، 1 ہفتہ ہوا ہے مجھے، اور شروع میں ایک ٹائم کرتی تھی اور اب خود سے میرا جو ہے دھیان جاتا ہے جب ٹائم ہوتا ہے. تو اللہ پاک جیسے خود ایک دم یاد کرواتا ہے، اگر نہیں بھی الارم لگایا ہو تو خود سے دھیان جاتا ہے. اور بہت حیرت ہوتی ہے مجھے اس بات پہ. میرے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے گا کہ میں اس چیز کو جو ہے کر سکوں، آگے لے کے چل سکوں اور آپ لوگوں کے راستے پہ چل سکوں. زاہدہ نے مجھے انٹروڈیوس کروایا تھا، اور اللہ پاک ان کو بھی بہت خوش رکھے. اور میرے لیے یہ اس وقت بہت پریشانیوں میں ہوں، تو میرے لیے یہ ایک تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے. جس دن سے کیا ہے شروع، اب میں اپنے آپ کو پہلے کی طرح اکیلا نہیں محسوس کرتی. پردیس میں رہنا، 2 بیٹیوں کی تربیت کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان کو راہ راست پہ رکھ کے کہ وہ اللہ پاک کو اس طرح سے سمجھیں، اور نبی پاک کو کہ جس طرح سے ہم انڈیا یا پاکستان میں رہ کے ہمیں بنا بنایا ماحول ملتا ہے. اور ان بیٹیوں کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے. اور خدا کا فضل ہے کہ وہ عبادت بھی ریگولر کرتی ہیں، بلکہ کسی حد تک انہوں نے مجھے مومن کر دیا ہے. وہ ریگولر نماز پڑھتی ہیں، اللہ پاک کی راہ میں اپنی پاکٹ منی میں سے رکھتی ہیں. ابھی چھوٹی ہیں لیکن بہت راستہ ان کا صحیح جا رہا ہے. میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں بیٹے اللہ راہ تعالیٰ راست آپ پہ کو چل سکوں. اللہ آپ کو یہ کامیابی دے. اور ایک بات بس صرف یاد رکھیں، وہ علامہ صاحب نے کہا تھا پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ. تو جی یا ایھا بالکل الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ جڑے رہو. تو بیٹے جی آپ سے یہ وہ واحد سلسلہ ہے انشاءاللہ. میں آپ کو ایسا ٹیچر انشاءاللہ اللہ نے آپ کو دیا ہے جو آپ سے پیسے نہیں مانگوں گا کبھی بھی، یا میں کبھی ڈونیشن نہیں لینے والا بندہ. اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ خود رزق دیتا ہے. لا نسألو کا رزق، انبیاء علیہ السلام کو بھی نے بھی کہا لوگوں سے کہ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے. اللہ نے بھی کہا لا نسألو کا رزق، اور میں تم سے رزق نہیں، رزق تو میں دیتا ہوں تمہیں، اللہ فرماتا ہے. اور بے شک لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ نے اپنے بندوں کو فرمایا کہ تم ان کو کہہ دو کہ ہم تم سے نہ کوئی جزا مانگتے ہیں نہ تم سے شکر گزاری مانگتے ہیں، ہمارا شکرانہ ادا کرو. ہمیں ہمارا کوئی شکرانہ نہ ادا کرے، نہ ہم کسی کی جزا، ہمیں اللہ سے لینا ہے. جو ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر، میرا ریوارڈ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور مجھے اللہ سے ملنا ہے. تو ہر بندہ یہ جان لے کہ اصل دینے والا تو صرف اللہ ہے. ہم تو ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں
اور مدد کرنی چاہیے اس حصول کے لیے، اس کو اللہ کے پاس لے جانے کی۔ نبیوں کا کام بھی یہی تھا کہ لوگوں کو پکڑ کر ڈائریکٹ اللہ کے حضور میں حاضر کر دیتے۔ حضور نے بھی یہی نہیں سکھایا نماز میں، آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی تو ہمیں اسی نقطے پر جمع کیا تھا، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کا نبی کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کمال کی بات ہے۔ تو بیٹے بچوں کو بھی ضرور، اچھا آپ چلتے پھرتے نا جی، جب ممکن ہو آپ کے لیے، آپ صرف قلب پر جو نیچرل بریدنگ ہے اس میں خیال کر کے اپنے قلب پر اللہ کرتے، بازار میں خاص طور پر چلتے ہوئے، یا چونکہ وہاں بڑی نوست اور ظلمت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں، میں ساری باہر کی دنیا سے جا پھر آیا ہوں، گھوم آیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، اور اس کا وہ ماحول جو ہے نا، وہ ایک فلکس کریٹ ہوتا ہے نا ظلمت کا۔ تو وہ یہ جو باطن کی طاقت والے لوگ ہیں، ان کو جلدی پتہ چلتا ہے، وہ دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ جس کا دل روشن اور منور جو آپ کا ہو جائے گا نا، تو آپ محسوس کریں گی کہ جہاں ظلمت زیادہ ہے وہاں بیٹھے گی، آپ کو سینے میں جکڑن سی محسوس ہوگی، تکلیف سی محسوس ہوگی، وہ فزیکل بھی وہ ظلمت جو ہے وہ آپ کو فیلنگ دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو آپ اس کو ریموو رکھنے کے لیے، دور رکھنے کے لیے، آپ قلب پر اللہ کا خیال کھلی آنکھوں سے چلتے پھرتے ہیں، یہ آپ پریکٹس سال کر لیں، اتنی پریکٹس کر لیں کہ آپ کا دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے، پھر کوئی نہیں، پھر جتنی مرضی ظلمت میں آپ بیٹھے رہیں گے نہ آپ اس کی طرف مت۔ اور یہی بچوں کے ساتھ بھی جب آپ ذکر کے لیے بیٹھیں، دونوں بیٹیوں کو بے شک صرف قلب پر کو خیال کریں، اس طرح انہیل کرتے ہوئے اللہ، ایکسہیل کرتے ہوئے قلب پر خیال، صرف بچوں کو، چھوٹے بچوں کو صرف قلب پر سکھاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا ان کو ان کے قلب جلدی ان انوارات اور تجلیات کو دیکھنا شروع کر دے۔ شاید آپ کو تو کچھ وقت لگے گا، ان کا تو اسی وقت شروع ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، شفاف دل ہوتا ہے۔ میں ان کو یہی بتاتی ہوں کہ دیکھو، اگر خدا پاک کو جو ہے وہ جیسے آپ نے اس دن یہ بات کہی تھی، وہ میں نے بچوں کے آگے بھی دہرائی تھی کہ خدا کے پاس عبادت کے لیے تو بہت فرشتے تھے، سب کچھ تھا، اس نے ہمیں درد دل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں اپنے آپ کی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، یہ باقی مخلوقوں میں نہیں، صرف اللہ پاک کی صفات ہم میں ہے۔ تو ان کی عمر ابھی جو ہے 16 اور 15 ہے، بہت چھوٹی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ ان چیزوں کو سمجھ پاتی ہیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ آپ میں ان بیٹھے، کو، آپ ان کو بھی ذکر سکھائیں، جی ضرور ٹھیک ہے، سکھائیں، کیونکہ دس از دا رائٹ ٹائم۔ جو آپ کا آبجیکٹو ہے نا، اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جب ان کے دل منور ہو جائیں گے تو انہیں کفر و ظلمت میں فرق پتہ چل جائے گا۔ جی جب ان کی، میں بہت بات ہوئی فیلنگز ہی کر رہا ہوں، جب فیلنگز ان کی اپنی ہوں گی تو آپ کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہیں۔ انشاءاللہ بہت آپ کے دل شکریہ، روشن اور منور ہوں گے، آپ کو بھی بتائیں گے کہ کیا سین ہوتا ہے جب دل روشن منور ہوتا ہے تو کیا ہوتا انشاءاللہ ہے۔ ہاں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، چھٹی کر لیں پھر۔ جی جی انکل جی، اللہ حافظ جی۔ اللہ حافظ۔